المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مرحوم مجلسی نے اپنے روایات و احادیث کا مایہ ناز مجموعہ بہار الانوار، جس کی 110 جلدیں ایران، عراق اور لبنان کے کتاب خانوں میں ملتی ہیں، ہمارے پاکستان میں شاید چند ایک جلدیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں ہیں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو اس کی جلدیں ہیں، غالباً ان کا ترجمہ ہوا ہے۔ پورے 110 جلد بہار الانوار کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا، اور شاید لاہور جامع المنتظر کے پاس جو کتاب خانہ ہے اس میں شاید پورا سیٹ یعنی 110 جلدیں ملیں، لیکن ایران میں، عراق میں، لبنان میں یہ 10 جلدیں دستیاب ہیں۔ اس کے اندر مرحوم مجلسی نے ایک روایت نقل کی ہے، اس روایت کو پھیلانے کی ضرورت ہے، رسول خدا کا فرمان ہے۔ اس روایت پر عمل کر کے ہم سب بہرمند ہو سکتے ہیں، اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ وہ روایت یہ ہے، فرمایا سب کے لیے سبق آموز ہے یہ روایت، خصوصاً ہم جیسے اہل منبر جو پورے سال بالعموم اور ایام عذاب میں بالخصوص مومنین سے مخاطب ہوتے رہتے ہیں، سب کے لیے وہ سبق آموز ہے یہ روایت۔ وہ روایت یہ ہے، لا يتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها الا وله اجر من عمل بها۔ میں نے کل ایک مجلس سے عرض کیا تھا، اس روایت پر منبر پر بیٹھے عالم دین، خطیب، ذاکر بھی استفادہ کر سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے۔ ایک تعلیمی ادارہ سکول لیول کا ہو، کالج لیول کا ہو، یونیورسٹی لیول کا ہو، اس کا ٹیچر یا اس کا لیکچرار یا پروفیسر وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ آپ جو اپنے گھر کے سرپرست ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، آپ بھی اس روایت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دفتر میں سینئر آفیسر ہیں اور اپنے ماتحتوں سے مخاطب ہو کے، اپنے جونیئر روم میں سے مخاطب ہو کے آپ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لا يتکرم الرجل بکلمت حق اخذت بها۔ جو بندہ بھی کسی منبر کے اوپر بیٹھ کے یا کلاس میں بیٹھ کے یا گھر میں بیٹھ کے کوئی حق کی بات کرے، حق کی بات، اور حق کی بات آپ کو یا قرآن میں ملے گی یا رسول اور اہل بیت رسول کے کلام میں ملے گی۔ حق، یہ رسول خدا فرما گئے ہیں ہمیں، انی تارک فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور ایک میری اطرت اور اہل بیت۔ جو بندہ، جو عالم دین بھی منبر پر بیٹھ کے قرآن کی روشنی میں یا رسول اور اہل بیت رسول کے فرمان کی روشنی میں کوئی حق کی بات کرے، اخذت بها، اور یہ سامعین وہ اس حق کی بات پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی عنایت کو دیکھیں، الا وله اجر من عمل بها۔ جتنے مومنین اس حق کی بات پر عمل کریں گے
100 مثال کے طور پر میں تاکہ حساب کتاب آسان ہو جائے، 100 مومنین اس حق کی بات پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ جتنا اجر اور ثواب ان 100 مومنین کو دے گا، اتنا ہی ثواب اس حق کی بات کرنے والے خطیب کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، نیٹ پہ جائیں، کامل الزیارت لکھیں، کامل الزیارت مقصود مرحوم ابن قولوی کی، مولانا علامہ طالب جوہری کے والد مرحوم مصطفیٰ جوہر نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا، وہ تو ابھی بازار میں دستیاب نہیں ہے، انڈیا کے کسی عالم دین نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوا، وہ نیٹ پر موجود ہے، کامل الزیارات لکھیں سرچ میں، کامل الزیارات۔ اس کے شروع میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے فضائل کو بیان کیا ہے۔ جو آدمی امام حسین کی قبر کی جا کے زیارت کرے، خدا اس کو کتنا اجر دیتا ہے۔ چونکہ مخبر صادق کا کلام ہے، رسول خدا کا کلام ہے، لہذا اس میں ذرہ برابر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ یہ اجر اور یہ ثواب ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ ام المومنین کے سامنے فرمایا رسول خدا نے، جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ، اور اس خوش قسمت کے دل میں حسین کی معرفت بھی ہو۔ معرفت کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے شجرہ نسب سے آگاہی رکھتا ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ اس کے والد گرامی کا نام علی ہے، والدہ گرامی کا نام فاطمہ ہے، رسول خدا کا یہ نواسہ ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، نہیں، یہ معرفت نہیں۔ کیا مطلب ہے حسین کی معرفت کا؟ حسین کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ یہ زوار حسین کو خدا کی طرف سے منسوب، معصوم اور حجت سمجھتا ہو، اور اپنا دین حسین سے لے کر اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہو۔ معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا؟ ام المومنین کے سامنے رسول خدا نے فرمایا، ایک قبول شدہ حج اور ایک قبول شدہ عمرہ۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز، ہر روزہ، ہر حج خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو سکتا صحیح ہو، فرض ادا ہو جاتا ہو، لیکن ہو سکتا ہے قبول نہ ہو۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر صحیح نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہو، اس لیے کہ نماز کے صحیح ہونے اور فرض کے ادا ہونے کی شرائط اور ہیں، اور اسی نماز کے خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے کی شرائط یہ اور ہیں۔ آپ باوضو ہیں، آپ کے کپڑے بھی پاک ہیں، بدن بھی پاک ہے، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی غصبی نہیں ہے، الحمدللہ آپ کی قرائت بھی صحیح ہے، نماز پڑھیں گے قبلہ رخ ہو کے، یہ نماز صحیح ہے۔ اور جب تک انسان کو یقین نہ ہو کہ یہ میری نماز صحیح ہے، اس وقت تک وہ مصلی نہیں چھوڑتا۔ لیکن کیا ہر صحیح عبادت خدا کی بارگاہ میں قبول ہے؟ خدا فرماتا ہے قرآن میں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقین کی عبادات کو، ان کی نماز کو، ان کے روزوں کو، ان کے حج کو اپنے بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ لیکن رسول خدا کی یہ حدیث عجیب ہے، جو آدمی میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے بشرطی کہ اس کے دل میں نواسے کی وہ معرفت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو صرف صحیح حج اور عمرہ نہیں، ایسا حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے جو خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو۔ ام المومنین نے حیرت اور تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ،
اتنا مختصر سا عمل. آپ کسی بھی کاروان والے سے پوچھیں 1100-1200 میں وہ عراق کی زیارت ہو جاتی ہے ڈالر 1100-1200 میں. ابھی ہم حج کر کے آئے ہیں 11.5 لاکھ تو بینک میں جمع کرایا ہے. کاروان والے کو کچھ دینا پڑتا ہے, اس کے علاوہ بھی اخراجات ہوتے ہیں. سرکاری سکیم کے تحت بھی اگر آپ حج بیت اللہ کریں تو وہ 13.5-14 لاکھ کا جو ہے وہ نسخہ بن جاتا ہے. یہ کیسی عبادت ہے امام حسین کی زیارت؟ آسان بھی ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی گلگت بلتستان یا ناردنیریا وہ چائنا سے اٹھ کے آئے. میرے بھائی کربلا کا رہائشی بھی اگر شب جمعہ جاتا ہے اور امام حسین کے قبر کی زیارت کرے, رسول خدا کا یہ فرمان اس کو بھی شامل ہے. ام المومنین نے فرمایا اتنا مشکل عمل حج اور عمرہ اور مہنگا, زیارت کا ثواب اس کے برابر ہے. فرمایا ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب سن کے تعجب کر رہی ہو, 2 حج 2 عمرے, 3 حج 3 عمرے, 4 حج 4 اجرے عمرے. تعداد بڑھاتے گئے اور آخر میں فرمایا جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ, بشرطی کہ اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو, اس کو اللہ تعالیٰ ایسے 90 قبول حج اور عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا جو میں رسول کی قیادت میں انجام دیے گئے ہوں. ایک عام معلم کاروان کی قیادت نہیں, رسول اللہ کی قیادت میں انجام دیے گئے 90 حج اور عمروں کا ثواب اس کو ملتا ہے. اس حدیث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر کوئی عالم دین آپ کے سامنے یہ روایت بیان کرے, 100 آدمیوں کے سامنے اس روایت کو بیان کرے اور 100 آدمی اس روایت پر عمل کر کے نواسے پیغمبر کی قبر کی وہ زیارت کرے, ان 100 میں سے ہر ایک کو 90 حج اور عمروں کا ثواب ملے گا, اور جس عالم دین کی کہنے پر آپ نے نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت کی اس کو کتنا اجر ملے گا؟ 100 ضرب 90, 9000 حج اور عمروں کا ثواب ملے گا اس خوش قسمت کو جی جس کے کہنے پر مومنین نے جا کے نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت کی ہے. اچھا, انصاف اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی بیان کر دیا جائے. وَلَا يَتَكَرَّمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةِ ضَلَالٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. اس منبر پر بیٹھ کے, یہ زمانہ بڑا نازک آیا ہوا ہے, حساس زمانہ ہے. پڑھنے والا ایک زمانہ تھا کہ اس کی گفتگو مسجد اور امام بارگاہ کی در و دیوار تک محدود رہتی تھی. آج یہ گفتگو مسجد اور امام بارگاہ کی در و دیوار پر محدود نہیں ہوتی. جہاں آپ سن رہے ہیں وہ وہاں افریقہ میں بھی لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں, امریکہ میں بھی لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں, کینیڈا میں بھی لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں. جی لہذا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ بھئی یہ وہ حدیث کے پہلے حصے کے زمرے میں آتی ہے میری گفتگو یا حدیث کے دوسرے حصے کے زمرے میں آتی ہے. دوسرے حصے کی کیا ہے؟ وَلَا يَتَكَرَّمُ الرَّجُلُ بِكَلِمَةِ ضَلَالٍ. اور اگر کوئی غلط بات کر جائے, خدا نخواستہ قرآن کے خلاف کوئی بات کر جائے, رسول اور اہل بیت رسول کے فرمان کے خلاف کوئی بات کر جائے, گمراہ کن بات کر جائے, اور سننے والے اس غلط بات پر عمل کریں, تو جتنا اس غلط بات کرنے والے عمل کرنے والا گناہگار ہوگا, اتنا ہی گناہگار غلط بات کر کے اگلے کو گمراہ کرنے والا بھی اتنا گمراہ ہوگا. بہت خطرناک بات ہے. یہ روایت تمہید ہے اس دوسری روایت کے لیے
جو ابھی آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ نام بھی لیتا ہوں تاکہ آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ شیخ محسن علی نجفی، انہوں نے بلاغ القرآن کے نام سے قرآن کا ترجمہ بھی کیا ہے، ایک جلد میں ہے، اس کی حاشیہ پر مختصر تفسیر ہے، اور 10 جلدوں پر مشتمل الکوثر، تفسیر الکوثر بھی لکھی ہے۔ اس تفسیر الکوثر میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، ہم میں سے شاید کوئی ایسا مومن نہیں ہے، بہت چھوٹے بچوں کو شاید نہ ہو، یاد نہ ہو، ورنہ سب کو یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 یاد ہے، بلکہ نماز مغرب کے تعقیبات میں شامل ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ روایت آج کی اس شب میں میری طرف سے بطور ہدیہ لے کے جائیں، عمل کریں، خود بھی اس روایت سے بہرہ مند ہوں، اور آپ اگر بہرہ مند ہوں گے میں بھی فائدہ سے محروم نہیں رہوں گا۔ 2 روایتیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل کی ہیں۔ ایک روایت رسول خدا سے نقل کی ہے انہوں نے اصول کافی سے، وہ مختصر ہے۔ دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جو نسبتاً طولانی ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں ان دونوں روایتوں میں سے جو صادق آل محمد کی روایت ہے وہ رسول خدا کی روایت کی تفسیر ہے اور اس کی تشریح ہے۔ رسول خدا کا فرمان یہ ہے، من صلی علیہ صلی اللہ علیہ و ملائکتہ، جو مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجے، اس صلوات بھیجنے والے پر خدا اور فرشتے صلوات بھیجتے ہیں، خدا اور فرشتے اوپر صلوات بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا بھی کسی انسان پر صلوات بھیجتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ان لوگوں کو بشارت دو جن پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ زبان پر کوئی حرف شکایت یا گلہ کرنے کی بجائے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، ہمارا مالک کی حقیقی اللہ ہے، و انا الیہ راجعون، اور ہم نے لوٹ کے پلٹ کے اسی خدا کی طرف جانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو مصیبت کے موقع پر صبر کرتے ہیں نا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ صلوات بھی بھیجتا ہے اور اپنی رحمت بھی نازل کرتا ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا جو مجھ پر اور میری آل پر صلوات بھیجے، صلی اللہ علیہ وملائکتہ، خدا اور اس کے فرشتے ان پر صلوات بھیجتے ہیں۔ صادق آل محمد نے کیا فرمایا؟ فرمایا من صلی علی النبی مرتن، جو ایک مرتبہ ان حضرت اور آپ کی آل پاک پر صلوات بھیجے، صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکۃ الف مرہ، اللہ تعالی فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ اس خوش قسمت مومن پر صلوات بھیجتا ہے جو مسجد امام صادق میں بیٹھ کے ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، ہر صف میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں اس کا اس روایت کے میں ذکر نہیں ہے،
لیکن فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ خدا اس مومن پر صلوات بھیجتا ہے جو ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے۔ اس کے بعد صادق آل محمد نے فرمایا وَمَا خَلَقَ اللَّهُ وَلَمْ يَبْقَ مِمَّا خَلَقَهُ اللَّهُ، خدا کی جو مخلوق بھی ہے، جو مخلوق ہے، خدا کی مخلوق، ادنا مخلوق سے شروع کریں۔ سب سے ادنا مخلوق جمادات ہیں، مٹی پتھر، اس کے بعد نباتات ہیں، اس کے بعد حیوانات ہیں، پھر جنات ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، یہ خدا کی مخلوق ہے۔ لم یبق شیء مما خلقہ اللہ، خدا کی جو مخلوق بھی ہے، وہ چاہے فرشتے ہوں یا انسان ہوں یا جنات یا نباتات یا جمادات، وہ سارے کے سارے اس بندے خدا پر صلوات بھیجتے ہیں جو ایک مرتبہ محمد اور اس کی آل پاک پر صلوات بھیجے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یہ فرمان بھی سنتے جائیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ فرمایا الصلاۃ علی النبی بصوت عال، یہ جو اکثر اوقات اسٹیج سیکرٹری یا خطیب آپ سے کہتے ہیں نا باواز بلند صلوات، یہ در حقیقت اس فرمان کا ترجمہ ہے۔ فرمایا الصلاۃ علی النبی بصوت عال، باواز بلند جو آدمی محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے، تذہب بالنفاق، منافقت اس صلوات بھیجنے والے کے قریب نہیں آتی۔ باواز بلند صلوات بھیجنے محمد۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا اس قدر ثواب بیان کیا گیا ہے جو ہمارے فہم سے بالاتر ہے، لیکن معصوم کا فرمان ہے، لہذا ہم اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ محمد اور آل محمد پر صلوات۔ نواسۂ پیغمبر نے مدینے سے نکلتے وقت اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا اللہم انک تعلم انی احب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، خدایا تو جانتا ہے کہ حسین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا تھا اما ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، دیکھتے نہیں ہو کس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں؟ یہ یزید کے وہ مسند رسول پر قابض ہونے کے بعد الا ترون ان الحق لا يعمل به، دیکھ تو نہیں ہے کہ دیکھتے نہیں ہو حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، اور باطل سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ہر مومن کی ذمہ داری کی طرف اشارہ فرمایا فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، مومن کو چاہیے جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں، حق پر عمل نہ ہو رہا ہو، باطل سے کوئی روکنے والا نہ ہو، پھر مومن کو فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ، پھر مومن کو خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے وہ شوقین ہونا چاہیے، اس کو اپنی جان آفرین کے وہ سپرد کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا اسی عمل کے بارے میں فرمایا وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد سمیت تمام کی تمام نیکیاں
وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد سمیت تمام کے تمام نیکیاں یہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے مقابلے میں ان کی حیثیت اور ان کی قیمت ایسی ہے کہ اللہ کنفست فی بحر لجی، جی ایک سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات کی جو حیثیت ہے نا، وہ حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے مقابلے میں وہ پورے سمندر جو ہے نا اس کی حیثیت یہ لعاب دہن کے مقابلے میں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُمَا لا يقربان من اجل ولا ينقصان من رزق، یاد رکھو یہ علی سے لکھ کے لے لو، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن منکر ہے نا، لا يقربان من اجل، یہ تمہاری موت کو قریب نہیں کریں گے۔ تم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے نتیجے میں وقت سے پہلے نہیں مرو گے، ولا ينقصان من رزق، اور نہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے نتیجے میں تمہارے رزق و روزی میں کوئی کمی آتی ہے۔ آپ نے تصور فرمایا راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیاں ان کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے مقابلے میں وہ سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے یہ ذرات کی حیثیت رکھتے ہیں، لعاب دہن کے ذرات۔ اسی لیے نواسۂ پیغمبر نے قیام کیا، انی احب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، منکرات کی ایک طولانی فہرست ہے، منکرات کی ایک طولانی فہرست ہے، سینکڑوں تک پہنچائے منکرات، گناہ کبیرہ بھی منکر ہے، گناہ صغیرہ بھی منکر ہے، مکروہات بھی منکر ہیں، لیکن سب سے بڑا منکر حسین کے امامت کے دور میں سب سے بڑا منکر یزیدیت تھی، سب سے بڑا منکر یزیدیت تھی۔ اسی لیے فرمایا جب مروان کے گھر بلایا جو اس وقت کا گورنر تھا اور آپ کے سامنے بیعت کا سوال رکھا گیا تو پہلے آپ نے اپنا تعارف کرایا، ہم سب سے پہلے میں اپنا تعارف کراتا ہوں مختصر، پھر یزید کا بھی تعارف کراتا ہوں کہ جس کی بیعت کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نحن اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، وہ معدن الرسالہ، ہم رسالت کے کان ہیں، وہ مختلف الملائکہ، مختلف الملائکہ، مختلف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں معمول کے مطابق آپ آتے جاتے ہیں۔ یہ مسجد آپ کے لیے مختلف ہے، خصوصاً ان مومنین کے لیے جو اس کے قرب جوار میں رہتے ہیں اور 3 وقت کی نماز کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ آپ اگر کسی تعلیمی ادارے میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، وہ تعلیمی ادارہ وہ آپ کا مختلف ہے۔ آپ اگر کسی آفس میں ملازم ہیں، وہ آفس آپ کے لیے مختلف ہے۔ جہاں کسی کا معمول کے مطابق آنا جانا ہو، بہت بڑی فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ مختلف الملائکہ، یہ ہمارے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ ہمارے گھر فرشتے آتے ہیں اور فرشتے جاتے ہیں۔ روایات میں ہے اہل بیت کے گھرانوں میں یہ فرشتے آ کے اپنے پروں کو ان کے بدن کے ساتھ مس کر کے فخر کرتے تھے فرشتے، وہ مختلف الملائکہ۔ یہ میرا مختصر تعارف ہے۔ وہذا یزید، اور یہ یزید کا بھی مختصر تعارف کراؤں، یہ کون ہے؟ وہذا یزید شارب الخمر، جن منکرات اور برائیوں کو روکنے کے لیے یا ان کے سدباب کے لیے نواسۂ پیغمبر نے
اپنی جان بھی قربان کر دی اور جان سے بھی زیادہ عزیز چیزوں کو قربان کر دیا. جی وہ یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نواز پیغمبر. وہذا یزید شارب الخمر، یہ اس کا کردار کیا ہے؟ شراب خور ہے. قاتل النفس المحترمہ، یہ خون ناحق بہاتا ہے، نفس محترمہ کا یہ قاتل ہے. والمعلن بالفسق، کھلم کھلا، کھلم کھلا فسق فجور کا یہ مظاہرہ کرتا ہے. بعض اوقات آدمی واجبات الہی کو بجا لانے میں کوتاہی کرتا ہے، فرائض کو بجا لانے میں کوتاہی کرتا ہے. بعض اوقات الہی فرائض کا مذاق اڑاتا ہے، لوگوں کو اس سے دور رکھتا ہے. آپ کے گھر میں اگر علامہ علی نقی نقوی کی کتاب شہید انسانیت ہے اس کو پڑھیں، انہوں نے یزید کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ شراب خوری کے حق میں اور نماز کے خلاف یہ شعر پڑھا کرتا تھا. ما قال ربک ویل للہ شربو، تمہارے رب نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا جو شراب پیتے ہیں ان کے لیے ویل ہے یا ان کے لیے بربادی ہے. بل قال ربک ویل للمصلین، بلکہ تمہارے رب نے تو نماز گزاروں کے لیے ویل اور بربادی کہا ہے. یہ مذاق اڑاتا تھا، نماز کا مذاق اڑاتا تھا. یہ اس کے نعرے تھے نا، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. یہ بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا ہے، ڈھونگ رچایا ہے. ملک جاء ولا وحی نزل، نہ آسمان سے کوئی فرشتہ آیا ہے نہ وحی نازل ہوئی ہے. نماز کا مذاق اڑاتا تھا. ایک آدمی تارک الصلاۃ ہے لیکن نماز کا وہ مخالف نہیں ہے، نماز کا مذاق نہیں اڑاتا، لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتا نہیں ہے. ایک آدمی کی وہ جرأت اور شریعت اور دین کے خلاف گستاخی اس مرحلے تک پہنچتی ہے کہ دین کا مذاق اڑاتا ہے. دین کا فرمایا المعلن بالفسق، اس کے بعد فرمایا وَمِثْلِي لَا يُبَايُعُ مِثْلَهُ. جی حسین جیسا انسان یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. ہاں ولید کا دربار تھا نا، ولید کا در، مروان اس جگہ بیٹھا ہوا تھا. تو فرمایا اس طرح رات کی تاریکی میں بیعت نہیں کروں گا. نصبح و تصبحون، صبح ہو لینے دو، تم بھی صبح کرو اور ہم بھی صبح کریں گے. وَنَنظُرُ وَتَنظُرُونَ، تم بھی سوچو اور ہم بھی سوچیں. اَيُّنَا أَحَقُّ بِالْخَلَافَةِ وَالْبَيْعَةِ، ہاں تم خلافت کے زیادہ حقدار ہو یا ہم خلافت کے زیادہ حقدار ہیں. یہ منصب رسول کی جانشینی کا اس کے حقدار تم ہو یا ہم ہو، غور کریں گے. ہاں وہ پھر تمہیں ہماری بیعت کرنی چاہیے یا ہمیں تمہاری بیعت کرنی چاہیے، اس پر ہم کو سوچنا چاہیے. تم بھی سوچو اور ہم بھی سوچیں گے. مروان نے اس وقت کہا ولید سے، ابھی اگر رات کی تاریکی میں حسین کا سر قلم نہ کیا پھر حسین تمہارے قابو میں نہیں آئے گا، پھر بہت بہت خون بہے گا. بہتر ہے کہ ابھی رات کی تاریکی میں حسین کا سر قلم کرو. امام علیہ السلام تو آپ کو پتہ ہے بنی ہاشم کے 18 جوان دروازے پہ کھڑے تھے اور حسین نے فرمایا تھا تم نے دروازے پہ کھڑا ہونا ہے، اگر میری آواز بلند ہوئی پھر تم ہاں بے شک گھر کے اندر آنا، گورنر کے گھر، ولید کے گھر. فرمایا اس مروان سے مخاطب ہو کے
اقتقتلنی انت یبن الزرقاء اتقتلنی انت ام ھذا، اے نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، تیری کیا مجال کہ تو مجھے قتل کر سکے۔ یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ صبح اور دن کے وقت راستے میں مروان کی امام سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں کہتے میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کے دنیا اور آخرت دونوں کا مفاد اسی میں ہے کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ پھر امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، جان بھی قربان کی اسلامی قدروں کی خاطر، جان سے زیادہ عزیز، اپنی جان قربان کی، بھائیوں کی جانیں قربان کی، بیٹوں کی جانیں قربان کی، اور سب سے زیادہ قیمتی جس پر انسان اپنی جان قربان کرتا ہے وہ ناموس ہے، ناموس۔ جب مدینے سے نکلنے کی تیاری کی، بہت سارے لوگوں نے نواسہ پیغمبر کو روکا، یہ عراق والوں نے نہ آپ کے بابا سے وفا کی ہے نہ آپ کے بھائی سے وفا کی ہے، فرزند پیغمبر ہمارا مشورہ ہے۔ بہت قریبی ساتھی اور مخلصی نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیے۔ فرمایا کہ تم مجھے جانے سے روکتے ہو، لیکن میرے نانے کا حکم یہ ہے۔ قبر پر گئے تھے اور نانے سے خصوصی ہدایات لے کے نواسے پیغمبر چلے تھے۔ میرے نانے کا حکم یہ ہے کہ میں نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے مدینہ سے نکلوں، اسی لیے فرمایا تھا نکلتے ہوئے انی لم اخرج اشرا ولا باطرا، میں اللہ کی زمین پر کوئی لڑائی جھگڑا یا فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا، وانما خرجت للاصلاح امتی جدی محمد، میری جد کی بگڑی ہوئی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ اور فرمایا ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، یہ آخری الفاظ ہے نواسے پیغمبر کے، پالنے والے ترکت الخلق ترن فی ہوا کا، میرے تیری خوشنودی کی خاطر میں نے پوری مخلوق کو خیر بات کر دیا ہے، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لَكَيْ أَرَاكَ، اور تیری خوشنودی کے خاطر میں نے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو بھی یتیم کر دیا ہے۔ فَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبًا، میرے مالک اگر تیری محبت میں حسین کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، لما حن الفؤاد الی سواکا، پھر بھی ایک لمحے کے لیے بھی حسین کا دل تیرے غیر کی طرف مائل نہیں ہو سکتا، جھک نہیں سکتا۔ فرمایا تھا کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی، اگر میری نانا کی شریعت میری شہادت کے بغیر نہیں بچ سکتی، فیا سیوف، اے بنی امیہ کے خون آشام تلواروں، یہ حسین کا ناظرین سینہ حاضر ہے۔ مختلف الملائکہ، فرشتے آتے جاتے ہیں یہاں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان مجالس کی جو حقیقی عزادار ہیں یا سب سے زیادہ ہمت نہیں ہے کہ ہم غموں کا موازنہ کریں۔ ایک جملہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، یہ واقعہ کربلا کے جو مصائب ہیں جن کو ابھی اتنے سال گزر جانے کے بعد سن کے آپ روتے ہیں، میں نے کئی مجلسوں میں عزاداروں کو روتے روتے بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جن مصائب کو آپ سنتے ہیں اور سن کے بے ہوش ہوتے ہیں، میرا ایمان ہے، تاریخ بھی شاہد ہے کہ ان مصائب کو، دل خراش مصائب کو رسول خدا نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، علی نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، بطول نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس دنیا میں
ہمارا بچہ جب 1 سال کا ہوتا ہے ہم اس کا سالگرہ مناتے ہیں، لوگ مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، کیک لے کے آتے ہیں، گفٹ لے کے آتے ہیں۔ نواسہ پیغمبر 1 سال کا ہوتا ہے، مسجد النبی میں رسول خدا دونوں نواسوں کو سامنے بٹھا کے مصائب پڑھتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، مجمع کس کا ہے؟ یہاں تو شیعوں کا ہے نا۔ مسجد النبی میں صحابہ کرام کا مجمع ہوتا تھا، اور حسن اور حسین کی زندگی میں رسول خدا حسن اور حسین کے مصائب پڑھتے تھے، اور زار زار مسجد النبی میں صحابہ کرام گریہ فرماتے تھے۔ دوسرا سال ہوتا تھا حسین کے زندگی کی، دوسرے سال کی حسین کی زندگی میں گویا رسول خدا برسی مناتے تھے۔ ہم اگر کہیں کہ سب سے زیادہ ان مسائل کا صدمہ کس کو ہوا تھا، فطرت کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ سب سے زیادہ صدمہ خاتون جنت کو ہوا تھا۔ بتاتی ہیں تاریخیں۔ میں 2 سال پہلے وہ علامہ طاہر القادری کی ایک مجلس سن رہا تھا، وہ غالباً کینیڈا میں کہیں پڑھ رہے تھے۔ وہ فرما رہے تھے کہ یہ کوفہ کے شام کے راستوں میں یہ لوٹا ہوا قافلہ جا رہا تھا، ایک جگہ یہ قافلہ رکا۔ یہ قافلہ شمر ملعون کی قیادت میں جا رہا تھا۔ طریقہ کار اس ظالم اور صفاق کا یہ تھا، جب کہیں آرام کے لیے رکتے تھے اپنے سواریوں کو سائے میں بٹھاتا تھا۔ اہل بیت اطہار کا یہ لٹا ہوا قافلہ جس میں مقدرات عصمت و طہارت بھی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی تھی، ان کو دھوپ میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ ایک منزل پر پانی ختم ہو گیا، پانی۔ یزید نے کچھ سپاہیوں کو، پانی خاصا فاصلے پر تھا، مشکیزیں دے کے بھیجا اور کہا جا کے پانی لے آؤ، مشکوں میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ وہ کافی وقت لگ گیا، دھوپ کی وہ تپش کو بچے برداشت نہ کر سکے۔ قریب میں ایک جھاڑی کا سایہ تھا، جناب سکینہ اس جھاڑی کے سائے میں چلی گئی۔ وہ تھوڑی سی مٹی کا تکیہ بنایا اور اس کے اوپر لیٹ گئی، نیند آ گئی۔ اتنے میں وہ سپاہی وہ پانی لے کے آئے، کتاب کھول کے پڑھ رہے تھے، انہوں نے کتاب کا نام نہیں لیا، کہا کہ اتنے میں پانی آ گیا۔ دیکھا جناب زینب کبریٰ نے کہ جناب سکینہ غائب ہیں، بچیوں موجود نہیں ہیں، اس جھاڑی کی طرف گئی، نظر پڑی، ایک سیاہ پوش خاتون نے جناب سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ قریب گئی اور سوال کی اور سلام کیا، کہا اس خاتون سے کہا کہ مومنہ میں آپ کے اس احسان اور نیکی کو نہ بھولوں گی، اس بے بسی اور بے کسی کی حالت میں آپ نے ہماری بچی کو سنبھالا۔ فرمایا زینب تو نے اپنی ماں کو نہیں پہچانا۔ میں نے جب بچی کی یہ کیفیت دیکھی مجھے فردوس برین میں چین نہ آیا۔ وہ کربلا میں بھی تھی، کوفہ اور شام کے راہو میں بھی تھی۔ سب سے بڑی عزادار اور صاحب مصیبت یہ مظلومہ ہے۔ شیخ جعفر ششتری فرماتے ہیں وہ اپنے زمانے میں کربلا کی سب سے بڑی مجلس سے یہی خطاب کرتے تھے۔ شیخ جعفر ششتری کہتے میں شب عاشور سوچ رہا تھا کل میں کس کے مصائب پڑھوں، علمدار کے پڑھوں۔ جب گرز لگا تھا نا علمدار کے سر مبارک پر اور زین فرس پر سنبھل نہ سکے تھے، آواز دی تھی، ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، آواز دی تھی ادرکنی یا آقا، آقا غلام کی خبر لیجئے۔ حسین نے اپنا ہاتھ کمر پر رکھ کر فرمایا تھا الآن انکسر ظہری، عباس تیری اس آواز نے حسین کی کمر توڑ دی۔ ایک سے ایک کے مصائب دل خراش ہیں۔ اکبر کے پڑھوں، اصغر کے پڑھوں، قاسم کے پڑھوں، اصحاب کے پڑھوں، خود نواسے پیغمبر کے پڑھوں، 72 کے 72 ایک مقتل پڑھا جاتا ہے کربلا کے اندر۔ ایک متقی پرہیزگار عالم دین منبر پر بیٹھ کے
پورا مقتل بیٹھ کے اندر دیکھ کے سناتا ہے 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا بھر سے آئے ہوئے عزاداروں میں جو مجلس پڑھتے ہیں وہ شیخ جعفر شوستری ہوتے تھے. میں رات کو سوچتا تھا کہ کل کس کے مصائب پڑھوں, کسی نتیجے تک نہیں پہنچا اور اسی پریشانی کے عالم میں میں سو گیا. میں نے خواب میں خاتون جنت کو دیکھا. فرما رہی تھی شیخ جعفر تو نے اگر مجھے خوش کرنا ہے نا تو کسی شہید کی شہادت نہ پڑھ, میرے بیٹے کے آخری وداع کے مصائب عزاداروں کو سنا. وہ دل خراش منظر ہیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں 3 دفعہ عزاداروں میرے اور آپ کے مظلوم امام نے الوداع کیا ہے. پہلی دفعہ الوداع کیا ہے, جا کے لڑے, جہاد کیا, مجروح ہو کے واپس آئے. دوسری دفعہ, تیسری دفعہ جب جہاد کر کے آئے, امام زین العابدین فرماتے ہیں میں اپنے خیمے میں بستر علالت پر تھا. میرے بابا نے جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا, میں نے دیکھا میرا بابا سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا تھا. اور جب بات کرتے تھے نا امام, بات یا سانس لیتے تھے, بدن پر موجود تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے زخموں سے خون ابلتا تھا. الفاظ یہ ہیں خون ابلتا تھا. سجاد کو رخصت کیا جی, اور پھر وہ دل خراش وہ آخری سلام کی جملے, یا زینب ویا سکینۃ ویا رقیۃ علیکن منی السلام. سب کو رخصت کر کے جو خدا حافظ کیا اور دو جناب پہ سوار ہوئے. پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ ایک اشارے سے عزاداروں یہ دلجنا چل پڑا تھا, مگر آخری دفعہ ودا کر کے جا رہے ہیں. یہ میدان کربلا کی طرف قدم نہیں اٹھاتا. امام کی نظر پڑی, دیکھا وہ سینے پہ سونے کی آدھی بچی ذوالجنا سے کے قدموں سے لپٹی ہیں اور بابا سے کہتی ہیں ابتا استسلمت للموت, بابا آپ بھی چل کے موت کی طرف جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین. بیٹی سکینہ جس کا دنیا میں کوئی ناصر مددگار نہ بچا ہو وہ موت کی طرف جا سکتا ہے. فرمایا اذن ردنا الی مدینۃ جدنا, اگر آپ نے جانا ہی ہے ہمیں نانے کا مدینہ پہنچانے کی کوئی سبیل کریں. فرمایا لو ترک القطع لنام, اگر نانا کی امت نے مدینے میں چین سے رہنے دیا ہوتا میں کبھی بھی تمہیں اس بے آب ہوگا یا صحرا میں لے کے نہ آتا. امام کے اس جواب سے جب جناب سکینہ نے رونا شروع کیا وہ امام نے یہ بھی مرثیہ پڑھا سیطول بعدی یا سکینہ فعلمی, بیٹی سکینہ ابھی نہ رو, ابھی تیرے رونے کے بہت دن باقی ہیں. لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتن, اپنے اس گریے سے بابا کے قلب کو کباب نہ کر. فَإِذَا قُتِلْتُ فَأَنْتِ أَوْلَى بِالَّذِي تَأْتِينَهِ آخِرَةَ النِّسْوَانِ. ہاں بابا کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ رونے کی حقدار تو ہے. عزادارو اس بچی کے واقعے کربلا میں کوفہ اور شام کے راہوں میں اور زندانوں میں چند جملے ہیں جو ہمیں قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہیں. میرے اور آپ کے امام کا ذوالجنا یہ اسب وفادار جب یہ امام کی زندگی سے مایوس ہوا نا اور خیموں کی طرف آیا, جس کا منظر امام زمان نے پیش کیا ہے, فرماتے ہیں فلما رأین جوادہ مخزیہ, جب مخدرات نے دیکھا ذوالجنا خیمے کی طرف آ رہا ہے, سر اس نے جھکایا ہوا ہے, زین ایک طرف کو ڈلی ہوئی ہے, باگیں کٹی ہوئی ہے, ہر بی بی نے ایک فریاد کی ہادی تنادی و ابا
کوئی بابا بابا کر کے پکار رہی تھی، وَهَذِهِ تُنَادِي وَأَخَا، اور کوئی بھائی بھائی کر کے پکار رہی تھی۔ اسی دوران یہ بچی آگے بڑھی، ذوالجناح کے لگام کو ہاتھ میں لیا اور ایک سوال کیا ذوالجناح سے، فرمایا یا جواد ابی، اے میرے بابا کے اسب وفادار، تجھے خبر ہے میرے بابا 3 دن کے پیاسے تھے، السقیا ابھی ام قتل عطشانا، یہ تو بتا ان اشقیاء نے وقت آخر میرے بابا کو ایک گھونٹ پانی کا پلایا یا پیاسے شہید کر دیے گئے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مومنین کرام، یہ چند لمحوں کے لیے ذرا رکیے، نہ نکلیے۔ ہمارے عابدی صاحب آپ حضرات سے نہایت اختصار کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔